اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام روبرو کے ساتھ آپ کا میزبان سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں سیاسی شخصیات، بیوروکریسی سے وابستہ شخصیات اور دیگر شعبہ ہے زندگی سے وابستہ افراد کو، جو گنے چنے افراد ہیں، ان کو ہم مدعو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بلوچستان کی ایک اہم سیاسی شخصیات موجود ہیں۔ آپ کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ساتھ ہی اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ زوب، ہمارا ایک علاقہ ہے بلوچستان کا، اس کی ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے۔ اس کے بعد پھر وفاقی وزیر رہے مسلم لیگ کاف کے دور میں، اور مسلم لیگ کاف سے آپ کی وابستگی رہی، اور حال ہی میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے اور ایک مجے ہوئے سیاستدان کے طور پہ آپ کا نام جو ہے وہ، یعنی آپ کی پہچان ایک اہم سیاسی رہنما کے طور پر لوگوں کے سامنے ہے۔ اور آپ کا نام یہ بھی بتاتا چلوں کہ گورنر کے طور پہ بھی بالکل فائنل تھا۔ باقی سٹوری ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ پھر کیا ہوا، اس کے پیچھے پس پردہ حقائق کیا تھے۔ تو آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ بروقت کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا نام ہے سینیٹر سعید الحسن مندوخیل۔ بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر سعید الحسن مندوخیل صاحب کہ آپ سے ہماری دوستی تو پرانی ہے، لیکن آج کافی عرصے کے بعد ہم ملے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو دیکھا اور آپ کے ساتھ اس موضوع پہ گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو سعید صاحب، پہلے تو اپنے ذرا کوئی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں، سیاسی حوالے سے، کیونکہ ہمارے دیکھنے والے بلوچستان کے باہر بھی ہیں، یعنی نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، تاکہ ان کو تھوڑا سا آپ کے سیاسی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور ہمیں خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بڑے عرصے بعد آپ نے کہا۔ اور یہ تھا کہ ہم بیسیکلی تو زوب سے ہیں جی، اور مندوخیل ہیں، اور پھر یہ تھا کہ ایجوکیشن سارا کوئٹہ کا تھا، تو پالیٹکس بھی اسی وقت شروع کی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس۔ پھر میں اس وقت ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بھی رہا۔ اوکے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ وہی مسلم لیگ کے ساتھ ہی چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جیسا آپ نے انٹرو میں کہا، تو ناظم اعلیٰ آپ رہے جوب کے، ڈسٹرکٹ ناظم، اور اس کے بعد پھر سینٹ میں آئے۔ سینٹ میں پھر یہ پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی، چونکہ وفاقی وزیر آپ رہے نجکاری کے وفاقی وزیر بھی رہا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتا دوں کہ جب ممنون حسین صاحب پریزیڈنشل الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس وقت تین نام تھے، تین نام پیپلز پارٹی کی طرف سے رضا ربانی کا نام تھا، پی ایم ایل این کی طرف سے ممنون صاحب کا تھا، اور پی ایم ایل کیو کی طرف سے میرا نام تھا، یعنی صدر پاکستان کی۔ اوکے۔ تو لیکن وہ چونکہ میجورٹی کی تھی اس وقت، تو وہ ظاہر ہے انہی کا پریزیڈنٹ آنا تھا۔ تو اس وقت بھی ہمارا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا تھا کہ ہم نے کہا کہ بھئی یا آپ ہمیں سپورٹ کریں، رضا ربانی کو میرے مقابلے میں بٹھا دیں، یا پھر ہم دستبردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ پھر یہ ہوا کہ وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن ممنون صاحب، اکثریت پارلیمنٹ میں ان کی تھی، نون لیگ والوں کی، تو ممنون صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، وہ یعنی صدر بن گئے۔ اوکے، چلیں سعید صاحب، گورنر کے لیے آپ کا نام جب امان اللہ یاس سعید زئی صاحب نے آنا تھا، تو تین نام تھے، امیر محمد جوگی صاحب تھے اور امان اللہ صاحب تھے، اور آپ کا نام چل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا بیچ میں؟ نہیں، اس میں ہوا یہ کہ امیر محمد جوگی صاحب کا نام تو آلموسٹ فائنل ہو چکا تھا، جی، لیکن پھر کچھ ایسے وہ ہوئے کہ ان کا نام واپس ڈراپ کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو واپس ان کا نام ڈراپ کرنا پڑا، جو بھی وجوہات تھی وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔
تو پھر یہ تھا کہ کیونکہ اس میں جو ہے نا پٹی وغیرہ تو چل گئی تھی امیر محمد جوگی جی صاحب کی، وہ ہو گئی تھی، کلیئر بھی ہو گئی تھی ہاں، پرائم منسٹر کی طرف سے، وہ کلیئر بھی ہو گئی تھی، لیکن کچھ چیزیں تھی بہرحال وہ نہیں، انہوں نے پھر ہمارے ہی بر وقت ٹی وی کے پروگرام میں انٹرویو بھی دیا تھا اور بتایا تھا وجوہات، لوگوں کو پتہ ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو پھر امان اللہ یاسین زئی صاحب اور باقی بھی کچھ نام تھے، بہت سارے نام تھے، تو فائنل امان اللہ یاسین زئی صاحب کا اور میرا نام ہوا۔ تو چودھری شجاع صاحب دو نام رہ گئے تھے۔ آپ کا نام چودھری شجاع صاحب نے دیا تھا؟ میرا نام چودھری شجاع صاحب نے دیا تھا، اور یہاں تک کہ چودھری شجاع صاحب نے مجھے کال کیا کہ آپ کہاں ہو؟ میں نے کہا اسلام آباد میں ہوں، تو کہا کہ یہ 2 دن آپ نے نہیں کدھر جانا، کیونکہ یہ 2 نام ہیں، دونوں اموں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، انٹرویو کے لیے کال کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے اسلام آباد چھوڑ کے نہیں جانا۔ صحیح۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کے بعد وہ کورہ فال جو ہے وہ امان اللہ یاسین زئی حصے میں آیا، تو بہرحال وہ انہوں نے جس طرح چلایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ چلے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی کوئی گورنر کی آفر کی جائے آپ کو تو قبول ہوگی یا سرکمسٹانسز کو دیکھ کے ہوئے آپ اس کو؟ نہیں، اس کو تو دیکھیں، گورنر تو اگر یہ کہا جائے کہ چھوٹی پوسٹ ہے تو بالکل غلط بات ہوگی، وہ ظاہر ہے وہ ایک وفاق کا نمائندہ صوبے میں ہوتا ہے، اگر میں اس کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو فلفل کر سکتا ہوں تو پھر تو مجھے بالکل ٹھیک ہے، بنا دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، آپ کی سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ کاف لیگ کے ساتھ آپ کا بڑا پرانا تعلق بھی رہا اور آپ پریزیڈنٹ بھی رہے صوبائی اس کے مسلم لیگ کاف کے، اور چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سے آپ کے تعلقات آج بھی بڑے اچھے ہیں، تو کیوں چھوڑی آپ نے پارٹی اور پیپلز پارٹی جوائن کی آپ نے یہ پچھلے دنوں؟ کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اچھا، یہ ہمارے دوستوں کی شرارت تھی۔ اچھا، دوستوں کی شرارت، دوستوں کی شرارت تھی۔ سلیم منڈوی والا، خورشید شاہ، اور جو بھی ہمارے وہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹرین دوست تھے پیپلز پارٹی والے، تو وہ 2-3 دفعہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ مجھے پیپلز پارٹی میں لانے کے لیے، تو مجھے زرداری صاحب سے ملاقات بھی 2 دفعہ ہوئی، تو لیکن میں نے کہا کہ جی ابھی نہیں، جب وقت آئے گا دیکھیں گے، تو وہ نہیں، میں مسلم لیگ میں ہی رہنا چاہ رہا تھا اس وقت تک۔ تو پھر زرداری صاحب نے ابھی پھر مجھے یہ 1 جون کو پھر وہ دوستوں نے شرارت کی کہ بھئی کہیں، تو زرداری صاحب نے خود فون کیا کہ آپ ذرا کل شام کو آنا ہے 9 بجے اپنے میرے گھر کراچی میں۔ تو ظاہر زرداری صاحب سے ہمارا دیرینہ ایک تعلق بھی رہا ہے، دیرینہ تعلق ہے، صحیح۔ تو میں جب وہاں گیا تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ کچھ ڈسکس کریں گے، بلوچستان کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا پولیٹیکل وہ ہوگا، تو زرداری صاحب نے بہرحال حکمن کہا کہ جواب جوائن کرو، لیکن اس میں یہ تھا، میں نے کہا جی میں پاکستان مسلم لیگ کا صوبائی صدر ہوں، میں بغیر چودھری صاحب کی اجازت کے میں پارٹی جوائن نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ آپ نے کہہ دیا؟ یہ میں نے ادھر ہی کہا ان کو۔ چیف منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے سندھ کے، باقی بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سیکرٹری جنرل روزی خان کاکڑ صاحب بھی وہی موجود تھے، ان سب کے سامنے میں نے کہا میں چودھری صاحب کے بغیر اجازت کے، یہ ہر روز پارٹیاں بدلنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب نے کہا آپ نے 2 دفعہ پہلے بھی مجھے بات کو آگے پیچھے کرتے رہے ہو، آج میں نے آپ کو نہیں وہ کرنا، تو آپ مہربانی کر کے یہ لیں فون اور آپ چودھری شجاعت سے بات کر لیں۔ تو میں نے چودھری صاحب کو فون ملایا، اب جب فون ملایا تو چودھری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ، میں نے کہا زرداری صاحب مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا زرداری صاحب مجھے فورس کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں۔ تو زرداری صاحب بھی سن رہے تھے، مائک آن تھا، تو چودھری صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب کو کہو کہ میں سعید مندوخیل کو آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ تو بات یہ بنی کہ یعنی چودھری شجاعت نے سعید مندوخیل کو آصف علی زرداری کو تحفے میں دیا۔
تو یہ سارا پیپلز پارٹی کو، اور وہاں پھر بس سچویشن ایسے بن گئی تھی کہ انکار کرنا وہ ذرا یا وہ کرنا کہ وہاں سے بھی پرمیشن مل گئی تھی پارٹی کی طرف سے، جوائن کر لی پیپلز پارٹی. ماشاءاللہ. تو ابھی کیا پلان ہے آگے پیپلز پارٹی کے؟ کیا کوئی سوچ رہے ہیں، کیا معاملات کرنے ہیں، کیسے؟ پیپلز پارٹی تو دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی بھی ایسی پارٹی ہے، پارٹیاں تو اب نئی بھی آئی ہیں، اب نئی پارٹی دیکھیں، ایک نئی پارٹی جس کو جو لائی گئی تھی 2011-12 میں، جس کو پروموٹ کیا گیا، ان کا کلچر دیکھیں، ان کی پالیٹکس دیکھیں، یہ چیزیں. اب پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ کلچر ان کا نہیں ہے، وہ پالیٹکس میں وہ کلچر نہیں لائے. پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، اور اس ملک کو 2-3 چیزیں جو پیپلز پارٹی نے دی ہیں، آئین دیا ہے صوبوں کو 18th امendment میں، خود مختاری دی ہے، خود مختاری دی ہے، اور NFC ایوارڈ دیا ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی نے کیا، یہ آج تک کسی اور پارٹی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ بھی آتی رہی ہے، دوسری گورنمنٹس بھی آتی رہی ہیں، لیکن جو کام چھوٹے صوبوں کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا ہے، وہ کسی اور پارٹی نے نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی اس ملک میں صحیح عوامی اور جمہوری اور سیاسی پارٹی ہے. یہ میرا اپنا خیال یہ ہے. اور میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جب میں نہیں تھا پیپلز پارٹی میں، تو ہم چھوٹے صوبوں والے جو بھی ہیں، مجھ سے ایک صحیح ٹی وی پروگرام میں کسی نے پوچھا کہ میاں صاحب نے زیادہ کام کیا ہے یا ڈیولپمنٹ ورک کس نے کیا ہے؟ صحیح. تو میں نے ان کو کہا ڈیولپمنٹ ورک میاں صاحب کے وقت میں زیادہ ہوا ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ چھوٹے صوبوں کو، میں نے کہا چھوٹے صوبوں کو حقوق دینے میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور انہوں نے دیا ہے. صحیح. لیکن یہ اگر اخلاقیات کی بات کر رہے تھے آپ، اخلاقیات کی بات کر رہا تھا میں. یہ ابھی آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ہر وقت وہاں گھر پہ چڑھائی کرنا، یعنی گلوچ کرنا، گالی گلوچ کا کلچر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے متعارف کروایا. انہوں نے متعارف کروایا. اور اچھا، یہ اس پہ اسمبلی کے اندر جب یہ اسمبلی میں تھے تو اس وقت بھی جو زبان وہاں استعمال کی جاتی تھی وہ میرے خیال میں آپ کو روڈ پر بھی یہاں نظر نہیں. یعنی کنٹینر کی زبان کو اسمبلی میں انٹروڈیوس کروانے والے عمران خان ہیں. ایگزیکٹلی. تو اور ہر چیز کو متنازع بنانا، تو کسی نے اس حالت تک نہیں پہنچا ہے. یہ جو ہے، میں خان صاحب کی پالیٹکس کو، ٹھیک ہے وہ بہت اچھے کرکٹر تھے، اس حد تک ٹھیک ہے، یا تو یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں، یا تو یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں. وہ ایجنڈے کا باقی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں. ایجنڈا کس کا ہو سکتا ہے ویسے؟ یہودی لوبی؟ آپ وہ ہمدرد والے کیا نام تھا، ڈاکٹر حکیم سعید صاحب، حکیم سعید صاحب کا 1988 کا وہ سٹیٹمنٹ، آپ وہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. وہ ایسے نہیں. اور حکیم سعید صاحب جیسے سمجھدار اور پڑھے لکھے اور اس طرح کا تو کوئی ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ہوں گے. تو انہوں نے اس وقت آبزرو کر لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جی یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں. تو وہ ایجنڈا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایجنڈا کس کا ہے. نہیں تو انہوں نے وہ ایجنڈا 3.5 سال نافذ کیوں نہیں کیا پاکستان میں؟ اگر ایسی بات تھی تو پھر دیکھیں 3.5 سال میں انہوں نے کیا 3.5 سال میں انہوں نے کیا سوائے الٹے سیدھے باتیں کرنے کے اور اپوزیشن کو رگڑا دینے کے. اس کے علاوہ تو انہوں نے کچھ کیا نہیں. انہوں نے اکانومی کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے غریب قرضے مرضے بھی کچھ نہیں کیا. قرضے جتنے ان کے وقت میں لیے گئے وہ اس سے پہلے پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی. تو لوگ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں خان صاحب کے پیچھے؟ مجھے یہ بتائیں نا، کوئی جادوئی چھڑی ہے، کوئی بوٹی ہے ان کے پاس، آخر کیا چکر کیا ہے؟ اب ایک چیز ہوگا، اب وہ ارلی الیکشن چونکہ آج تو یہ ہے کہ یہ میجورٹی
लोग उनको पसंद कर रहे हैं। वो बयानिया उनका जो उन्होंने वो बयानिए तो बहुत सारे बदले उन्होंने, नैरेटिव तो बहुत सारे बदले, कभी नया पाकिस्तान है, कभी रियासत मदीना है, और अभी क्या है, पाकिस्तान बचाओ है या क्या है, ये रिजीम चेंज है या अमेरिकन लेटर है, तो वो तो उनके चेंज होते रहते हैं। लेकिन लोग समझ नहीं आ रही कि लोग फिर उनको पसंद क्यों करते हैं, क्या वजह है? मैं इसको एक कल्ट समझता हूँ। अच्छा, ये कल्ट है। 100% गारंटी से कहता हूँ कि इमरान खान साहब की ये पॉपुलैरिटी जो आज है ये नहीं होगी। चले, तो आपके नजदीक परवेज इलाही ज्यादा यारों के यार हैं या चौधरी शुजात? नहीं, चौधरी शुजात की तो बात ही अलग है। चौधरी शुजात की बात आप चौधरी शुजात का कंपैरिजन तो आप किसी से भी नहीं कर सकते। ओके, अच्छा। चौधरी शुजात आज भी, मुझे ये 3 दिन पहले भी उनसे मेरी बात हुई है, और वो आज भी ये कह रहे हैं जो आपकी जगह हमारे दिल में है, ये चौधरी साहब के अल्फाज हैं कि जो आपकी जगह हमारे दिल में है, वो अगर आप पार्टी में हैं या नहीं, वो इज्जत और वो ये एहतराम रहेगा। सही साहब, बलूचिस्तान का इशू क्या है मेन? ये रोना क्यों रोते रहे हम लोग हमेशा के? जी, बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा 2 चीजें हैं। एक फॉरेन एजेंडा जिस पे लोग काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, वो सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये वो एजेंडा है, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, बाहर के ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर दूसरा अंदर का एजेंडा। अंदर का एजेंडा क्या है कि देखें जी, हमारे जो हुकूक है, हमें वो हुकूक भीख मांगना पड़ता है। हमें, मैं सेनेट में रहा हूँ, हकूक तो मिले हैं, पीपल्स पार्टी ने भी दिए, उन्होंने भी दिए, लगते नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट वो अलग बात है कि नहीं लगता। लेकिन आप ये देखें, उसका आसान हल भी मैं आपको बता रहा हूँ जी। आसान हल ये है कि इस फेडरेशन के तमाम यूनिट्स जो हैं, 4 यूनिट्स, इसकी नुमाइंदगी आपके सेनेट में है। सबके 10-10 सेनेटर्स, 11-11 सेनेटर्स सबके हैं। इसमें आपने उनको मनी बिल का इख्तियार दे दिया। अगर आपने सेनेट को मनी बिल का इख्तियार दे दिया, अब नेशनल असेंबली पे आप आ जाते हैं, तो नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान के 14-15 सीटें, 16 सीटें, और केपी के 100 सीटें, पंजाब के 250 सीटें, तो ये इस तरह जो है वो बैलेंस नहीं बनता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या इलेक्शन अपनी मुकर्रर मुद्दत जो है, मेरे ख्याल में 1-8 महीना ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ। उससे ज्यादा तो ये मार्च ऐसे ही है, ठीक है, यानी कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, ये खतरा है कि इस मार्च में कोई बदनज़मी ना हो जाए, कोई कत्लो गारत ना हो जाए। ये चीजें, ये जो ऑडियोज और वीडियोज आ रही हैं, उससे अगर कुछ ऐसा हो गया तो मार्शल का खतरा है। मार्शल देख रहे हैं आप? जाहिर है कुछ परसेंटेज तो है। हाँ, कुछ परसेंटेज तो वो भी हमें नजर आ रहा है कि कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी एक थ्योरी है, थ्योरिस्ट है बकायदा, वो ये सोचते हैं कि चाहे 5% इम्कान हो, लेकिन वो बात को मद्देनजर रखें। देखें जी, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, पीडीएम डिलीवर नहीं करती है, और खान साहब की यही हालत रहती है, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन। अगला इलेक्शन किसका है? जल्दी में 2-3 सवाल बस। अगला इलेक्शन स्प्लिट मैंडेट। अच्छा। मुझे खान साहब हिस्ट्री लग रहे हैं। खान साहब हिस्ट्री, मतलब एक तारीख बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी आ रही है, सिंगल मेजोरिटी नहीं ले सकते। तो हो सकता है कि आप इमरान खान, आज आप उसको बुरा कह रहे हैं, कल आप उसके साथ बाहों में बाहों में, ये सियासत है, हो सकता है। वो मैं कह रहा हूँ, वो कुछ भी होगा, लेकिन आपका उस वक्त इमरान खान अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं होगा बस। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं होगा, ओके। आप पीटीआई के साथ आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान। लेकिन अगर आप माइनस कर दें इमरान खान को पीटीआई से, तो बचा क्या पीछे? नहीं, उस तरह तो माइनस, अगर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से अगर आप माइनस करने चले तो तमाम पार्टीज को नुकसान तो पहुंचता है। आपकी पार्टी आने वाली है कि नहीं आने वाली इलेक्शन में? बलूचिस्तान में तो मेरे ख्याल में हमारी पार्टी आएगी। अच्छा। और वहां पे पंजाब में साउथ से हम बलूचिस्तान का वज़ीर आला किसको देख रहे हैं? सरदार अख्तर बेंगल साहब के चांस नहीं?
وہ شیخ رشید کی طرح پریڈکشنز بھی نہیں کر سکتا. ہاں تو لیکن ایسی بس وہ مجھے نہیں لگتا کہ. اچھا, پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آئے گا. جام صاحب اچھے تھے یا قدوس بزنجو؟ قدوس. وجہ دنیا تو رو رہی ہے. دنیا رو رہی ہے لیکن یہ ذرا پازیٹیو فریم آف. تو کیا پازیٹیو ہونا کافی ہے؟ نہیں, کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. وہ ٹھیک ہے. کیا کیا پازیٹیو تو عمران خان بھی بہت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں عمران خان پہ اور بھی کچھ بولوں؟ نہیں بول رہے عمران خان شخصیت. دیکھیں یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی, ڈائریکٹر بول رہے ہیں یا پازیٹیو بول رہے ہیں. عمران خان کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, چاہے آپ اس کے اوپر تانو تشریح کریں, چاہے اس کی تعریف کریں. اس وقت آپ ٹاپ ریٹ آپ دیکھ لیں, وہ بنا تو ہوا ہے. چاہے برا بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو نام تو ان کا ہے. اچھا قدوس صاحب آئیں ذرا, کیونکہ وہ تو ہو گئی بات. ابھی قدوس پہ آئیں. قدوس ٹھیک چل رہا ہے؟ قدوس کو ذرا ٹائم دینا چاہیے. تو ٹائم نہیں دے رہے نا, وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں لیکن اس کو ٹائم دینا چاہیے. جام صاحب کا کیا فلاؤ تھا؟ جام صاحب سیلف سینٹرڈ تھے. اوکے, سیلف سینٹرڈ تھے. وہ دیکھیں, آپ کو جب آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں تو آپ کو پوری اسمبلی کو چلانا پڑتا ہے, صرف یہ نہیں. اب اپوزیشن پہ گاڑیاں چڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ چیزیں ہمارا کلچر نہیں ہے. بلوچستان کا کلچر مختلف ہے. جتنی ہمارے بلوچستان کی اسمبلی میں آپ کو بتاؤں, ایون 2018 کے بعد والی اسمبلی کی بھی میں بات کر رہا ہوں, جو ہماری یہاں پہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ یا جو بھی ویلیوز ہم ایک دوسرے کا لحاظ یہ چیزیں کرتے ہیں, یہ آپ کو پاکستان کے کسی بھی اسمبلی میں نہیں ملے گی. اور یہ ہماری بڑی پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے. بالکل ایگریڈ, یہ بات تو صحیح. ہماری قبائلی روایات, اب یہاں جو خواتین کی جو عزت کی جاتی ہے, یہ آپ کو باقی کسی اسمبلی میں اتنی نہیں ملیں گی. اوکے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ پھر آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے, لیکن وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے, بلکہ اپنی پارٹی میں بھی انہوں نے جو ان کو پسند تھے 4-5 بندے کچن کیبنٹ, اس پہ فوکس تھے. باقی اگلا الیکشن آپ کو فیئر نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان کی بات کروں کہ بلوچستان میں کہا جاتا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول, اسٹیبلشمنٹ بنائی. میں ابھی اس کی کہانی میں نہیں جاؤں گا, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن اسٹیبلشمنٹ کروائے گی اور اسٹیبلشمنٹ جو چاہے گی وہی ہوگا بلوچستان میں؟ جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اس دن کہا کہ جی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد آپ بتائیں کہ ہم نے کون سا کہاں فیور کیا ہے. جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں کیا باجوہ صاحب کے جانے کے بعد کوئی حالات چینج ہوں گے آپ کو لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے؟ میرے خیال میں واپس آئے گی اپنے بیرکس میں. اوکے, اور یہ اچھی بات ہے. اچھی بات. وہ اپنا آئینی رول جو آئین اور قانون نے ان کو دیا ہوا ہے وہ اسی تک رہیں. اور باقی بس آخری دو باتیں. بلوچستان اس کی جو ویلیو ہے, اس کے جو ہمسائے ہیں, ہمسائے گان سے ہم بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں, ہمسایوں کی وجہ سے بڑے مسائل بنے. آپ کے ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف آپ کے ایران ہے, دونوں نے ہمیں برگر بنایا ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں بھی اپنی پالیسیز کو کچھ ریوزٹ کرنا ہوگا. اوکے, اور یہ بات ٹھیک ہے. خارجہ پالیسی اس کو ریوزٹ ہمیں کرنا ہوگا. یہ اگر ہم ایران کے ساتھ ہو یا وہاں پہ ہو, اب یہ دیکھیں بہت سی چیزوں میں دونوں انٹرفیئر کر رہے ہیں ہمارے اس میں, لیکن ہم نے بھی انٹرفیئر کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی تو کچھ ملے گا. وہ انٹرفیئرنس یعنی جو ہم بوئیں گے وہ کاٹیں گے. ایگزیکٹلی. تو ہم خمیازہ بھگت چکے ہیں نا, بہت بھگت لیا, یا ابھی ساری زندگی بھگتنا ہے. تو اگر ہم نے مجاہدین بنا کے آپ کی رشیا کو توڑ دیا, معاملات کیا, تو پھر کے جی بھی کام تو کر رہی ہے. ہم تو کریں گے. تو میں آپ کے گھر پہ پتھر پھینکوں گا, آپ پھول تو نہیں پھینکیں گے مجھے. نہیں, چلو ایک دفعہ پھینک لیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ ہو گیا, بس کریں نا. ابھی میرے خیال بہت ہو گئے. جی ہمیں بھی توبہ کر لینی چاہیے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے, پھر وہ بھی نہیں کرتے. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ ابھی تک ہم لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں دوستی چاہیے افغانستان سے. آخری 2 باتیں, ابھی دوستی چاہیے افغانستان سے یا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سب سے زیادہ دوستی آپ کو جو آپ کے چاروں طرف آپ کے نیبرز ہیں, آپ نے ان سے اپنا تعلق ٹھیک کرنا ہوگا.
اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ تو ہے ہمسایوں سے آپ کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر. نہ آپ اس کو ڈسکارڈ تو نہیں. ہم نے تو کچھ زیادہ محبت کر لی تھا جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. تو یہی چیز ہے نا, میں کہتا ہوں آج بھی توبہ کر لیں تو شاید نہیں, توبہ دوستی سے کریں یا دشمنی سے کریں. صحیح صاحب, باتیں تو بڑی ہیں. آخر میں پیغام دے کوئی, انشاءاللہ نیکسٹ کسی اس پہ کوئی پیغام دے بلوچستان کے لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو کوئی آخری پیغام دے کہ یہ جو ایک ہم افراتفری کا عالم دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہم ڈرٹی پولیٹکس ہمارے ہاں چل رہی ہے, اسپیشلی یوتھ کو کیا کہیں گے آپ, یہ ذرا پیغام. یوتھ کے لیے تو میرا پہلے پورے پاکستان کے یوتھ کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ ذرا آنکھیں کھول کے چیزوں کو دیکھیں, پھر اگر آپ کو وہ صحیح لگے تو ابھی بند آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, بند آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو اگر وہ آپ کو صحیح لگے. اور بلوچستان میں بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی روایات جو ہیں ان کو دیکھ کے آگے بڑھیں. تو کھلی ہوئی آنکھوں سے, میرا خیال ہے کہ کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب بھی اچھے نہیں ہوتے, اور بند آنکھوں میں کیے گئے فیصلے, نیند میں کیے گئے فیصلے وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. ناظرین, سینیٹر سعید الحسن بندوخیل صاحب, اتنی اچھی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سے گوشے ان کی جو زندگی کے ہیں اور جو موجودہ پولیٹکس ہے اس پہ بھی آپ نے سیر اصل گفتگو کی. باتیں تو ان سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی کافی دیر بعد ہم ملے ہیں تو بہت زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن کیونکہ ہمارے پروڈیوسر, ہماری یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہمیں بار بار جو ہے نا وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی جلدی سے کیوز کریں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہم نے ٹائم سے زیادہ گپ شپ کر لی ہے. انشاءاللہ سعید صاحب کو ہم دوبارہ کبھی زحمت دیں گے, اور ان سے جو تشنا رہ گئی ہے گفتگو, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم سیر اصل بات کریں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. بس صرف اتنا کہنا ہے کہ پاکستان اور پاکستانیت جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے. ہمارے پیش نظر ہمارا ملک ہونا چاہیے. محب وطن بن جائیں, محب وطن بن کے سوچیں. شخصیات پرستی جو ہے وہ شاید ہمیں اس کو بھی چھوڑنا ہوگا. ہم بہت دور نکل آئے ہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ دور نکل آئیں تاکہ ہم جب پیچھے دیکھیں تو رستے گم ہو جائیں. ہمیں آگے بھی دیکھنا ہے, ہمیں پیچھے بھی دیکھنا ہے, لیکن محب وطن بن کے سوچیں. اسی میں ہم سب کی بقا ہے. پاکستان ہے تو سب ہے. نوید ہاشمی کو اجازت دے. فی امان اللہ.